جو محنت درکار ہوتی ہے، جو کاوش درکار ہوتی ہے، تو وہ سب کچھ وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور سائمہ بیٹی کے ارادے کو دیکھتے ہوئے، ان کی لگن کو دیکھتے ہوئے، میں نے ان سے وعدہ کیا کہ منہاج القرآن کی طرف سے اور میری ذات کی طرف سے جو کچھ بھی ہو سکے گا وہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے کریں گے، اور نہ صرف اس کو اس کورس تک محدود رکھیں گے، بلکہ یہ ایک عمر بھر کا رشتہ ہے، کیونکہ بیٹی بنانا تو آسان ہوتا ہے، نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ان دلیر بیٹیوں نے اور بیٹوں نے جس محنت سے کام کیا، اور جب پہلے دن ہم ان کے امتحان کی بات کر رہے تھے تو میں خود حیران تھا یا سوچ میں گم تھا کہ امتحان میں ہوگا کیا اور کس طریقے سے یہ امتحان کنڈکٹ ہوگا، لیکن اس میں محترم الوی صاحب نے، محترم ثناء اللہ صاحب نے جو ہمارے منہاج انٹرنیٹ بیورو میں ہیں، بلا چون و چرا، بلا جھجک مکمل تعاون کا نہ صرف یقین دلایا بلکہ اس تعاون کو عملی جامہ بھی پہنایا، تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اسی طرح آج کی تقریب منعقد کرنے کے لیے جواد حامد صاحب کو میں نے گزارش کی، انہوں نے بھی تعاون فرمایا۔ یہ نام میں کسی وجہ سے لے رہا ہوں، نام دو وجوہات سے لے رہا ہوں۔ ایک اس لیے کہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ کم از کم منہاج القرآن کے اندر کسی ایک فرد کے ماتھے پہ سلوٹ نہیں آئی، آپ لوگوں کے ساتھ چلنے میں، آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے میں، اور آپ لوگوں کی آج کامیابی کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کرنے کی خاطر ان سب ساتھیوں نے میرا مکمل ساتھ دیا، اس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ ایسی کاوشیں کرتے رہیں، کیونکہ آخر کار یہ دنیا جو ہے جس میں ہم پیدا ہوئے اور جس دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم مقام و مرتبہ، تو جو آنے والی دنیا ہے اس کے مرتبے مختلف ہیں اس دنیا سے، اس دنیا کے امتحان مختلف ہیں، اس دنیا کے قوانین مختلف ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے ان کو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کی رہنمائی کرے گا۔ اب اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں، میاں صاحب میرے ساتھ بات کر کے جاتے ہوئے، ہم اس بات کو ایک پرماننٹ فیچر بنانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہر 3 یا 4 یا 6 ماہ بعد نہ صرف یہ کہ جو بچے اس دفعہ ٹریننگ پہ آئے ہیں ان میں سے جو ریفریشر کورس کرنا چاہیں وہ بچے، اور اس کے ساتھ جو نئے بچے آنا چاہیں اور اسی طرح بیسک کمپیوٹنگ کا کورس کرنا چاہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے۔ مجھے خصوصاً شہزاد صاحب کے بارے میں ایک بات کہنی ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ساجد بھٹی صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کمپیوٹر ٹریننگ کرا کے تو جو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کو ایک زبردست اسٹیج سیکریٹری، ایک کامپیئر جہان زیب، اور ایک شعروں کا لامتناہی سلسلہ چلانے والا ایک کارکن مل گیا ہے۔
تو میں چاہوں گا کہ جس طرح جہانزیب صاحب نے آج کی محفل میں رنگ ڈالا ہے اس طرح کی کلیپنگ ان کے لیے کریں. ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا بطور ناظم اعلیٰ منہاج القرآن، منہاج القرآن سب ان لوگوں کا گھر ہے جو لوگ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہی ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا مشن ہے. اسی لیے یہ ادارہ قائم ہوا اور اسلام کے لیے بین الاقوامی خدمت کرنے والا وہ شخص، یہ ان کی ویژن کا نتیجہ ہے کہ ہم آج کھڑے ہوئے ہیں آپ کے درمیان، اور آپ کامیابی سے الحمدللہ تعالی اپنے مشن، اپنے پہلے مرحلے میں کامیاب ہوئے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی امید ہے کہ یہ کامیابیوں کا سلسلہ، یہ ایک زینہ ہے، آپ لوگوں نے آج پہلا قدم اٹھایا ہے، یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں چاہوں گا کہ آپ ہم لوگوں کے ساتھ منسلک رہیں، اپنی کامیابیوں کی، اپنی منازل جو آپ طے کرتے ہیں اس سے ہم کو آگاہ کرتے رہیں، کیونکہ آپ کو کامیاب دیکھ کر ہمارے دل خوش ہوں گے. یہاں میں ان سب احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا کسی بھی سلسلے میں، کیونکہ یہ تعاون ایسا ہے جو کہ اصل اسلام کی روح ہے، جہاں آپ ان افراد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان افراد کی مدد کرتے ہیں جو شاید سوسائٹی میں آپ جیسے فارچونیٹ نہیں ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جذبے، آپ لوگوں کی ہمت، اگر ہمارے جیسے لوگ کبھی کم ہمت ہوتے ہیں، اور کبھی زندگی میں اگر مجھے کبھی ایسا مقام آیا کہ میری ہمت ٹوٹنے کو ہو، تو آپ لوگوں کا حوصلہ اور آپ لوگوں کی ہمت میرے لیے مشعل راہ ہوگی. اسی کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی اگر آج کی تقریب کے میوزیشنز کو میں خراج تحسین پیش نہ کروں اور یہ نہ کہوں کہ انہوں نے اس محفل میں جہاں جہانزیب نے اس محفل میں اپنی آواز سے رنگ ڈالا، انہوں نے اپنے ساز سے اس محفل کو جگایا. آخر میں اس بات پہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو اپنی مشن اور اپنی منزلوں میں دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اللہ پاک آپ سب کے خواب سچے کرے. بہت بہت شکریہ. اچھا جی، تابعدار ہیں جی. خرم نواز گنڈا پور صاحب موجود، ان کی باتوں کے حوالے سے مجھے کافی کچھ کہنا ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. 2 گلدستے، 2 بکیز، 2 ٹوکن آف لو ہم نے ان سے دلوانے ہیں. تشریف لائیں میڈم انجم آرا، انہوں نے سٹکس یہاں ڈسٹریبیوٹ کی ہمارے نابینا دوستوں کے درمیان. میڈم انجم آرا تشریف لائیں بکے وصول کرنے کے لیے. بہت سی تعلیم. اور بلال ہمارے ساتھ موجود، فریڈم فار لائف سے ان کا تعلق، اور فریڈم فار لائف نام بڑا خوبصورت ہے جناب، اور امید ہے کہ ان کا کام بھی اسی قدر خوبصورت ہوگا. انہوں نے بہت سا تعاون کیا، اور سٹکس کی پروویژن کے لیے ہمارے دوستوں تک ان کی موبلٹی ایج پہنچانے کے لیے انہوں نے تعاون کیا. بلال صاحب تشریف لائیں جی فریڈم فار لائف سے پھولوں کا تحفہ وصول کرنے کے لیے. خرم نواز گنڈا پور صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے اپنی نشست پہ تشریف رکھیں. پروگرام جو ہے وہ کلوزنگ کی جانب بڑھ رہا ہے. خرم صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں، اور وہ تالیاں اس بات کے لیے
کہ کسی نے کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت، سر پلیز 2 منٹ بیٹھیے گا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، ہمارے دل کی باتیں کی. اور مجھے انہوں نے کمپلیمنٹ دیا کہ یہ ایک اچھا کارکن ہمیں مل گیا. تو اٹ از اے گریٹ کمپلیمنٹ فار می، اٹس اے گریٹ آنر فار می. اور میں منہاج القرآن کا کارکن دل سے تو بہت دیر سے، یہ بیعت وہ ہے، یہ وہ جوائننگ ہے جو میں دل سے بہت دیر سے ہلکا بگوش ہو چکا ہوں، آج اعلانیہ طور پہ ہلکا بگوش ہو جاتا ہوں. میں آپ کو بتلاتا چلوں، دین کی اسٹڈی اور کمپیریٹیو اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجنس، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ڈفرینٹ سیکٹس ان اسلام، یہ میرا خاص ٹاپک ہے. پچھلے 15-16 سال سے میں اس پہ پڑھ رہا ہوں. میں آپ کو صرف ایک بات اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور دوسرے علماء کے درمیان. آپ کو کسی ایک موضوع پہ اور کسی تحقیقی موضوع پہ، کسی دقیق موضوع پہ، کسی علمی موضوع پہ اگر کوئی تقریر درکار ہو، دیکھیں ہم نابینا لوگ جو ہیں ہم کتابوں کو اس طرح نہیں پڑھ پاتے، ہم سے بکش لٹریچر نہیں پڑھا جاتا، ہمیں چیزیں آڈیو اور ویڈیو میں چاہیے ہوتی ہیں، آڈیو ویژول ایڈز چاہیے ہوتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر دوں، اس موضوع پہ میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں ایویڈنسز کے ساتھ، کہ اگر آپ کو کسی علمی موضوع پہ کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ کو 3 گھنٹے سے زیادہ تقریر کسی عالم کی نہیں ملتی. 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے آپ کو اس موضوع پہ مل جاتی ہے تقریریں مختلف علماء کی. میں چونکہ ایک تحقیق کا، ریسرچ کا طالب علم ہوں الحمدللہ، مجھے میری تشنگی رفع نہیں ہوتی تھی. میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک ٹاپک چاہیے تھا حجیت حدیث کے حوالے سے، مجھے کہیں سے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کا 6-7 گھنٹے کا ایک خطاب ملا جس کا موضوع یہ تھا کہ حدیث بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی مطلوب ہے. اس خطاب کو جب میں نے سنا تو تشنگی دور ہوئی. اور اس کے بعد جو بات اس سے پتہ چلی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ابھی بھی کسی کی دور نہیں ہوئی تو اس موضوع پہ 110 گھنٹے کے خطابات میرے موجود ہیں. میں منہاج القرآن انٹرنیشنل سے وہ خطابات لے کے گیا، الحمدللہ میں اس کا بہت بڑا حصہ سن چکا ہوں. اور بہت فخر سے یہ بات بتاتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ ہزاروں گھنٹے یا کم از کم 1000 سے زیادہ گھنٹے ڈاکٹر طاہر القادری کی سنگت میں ان کی آواز کے ذریعے گزارے ہیں. وہ بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا نام. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. آنے والا وقت ان کے مقام میں، مرتبے میں، ان کی عظمت میں اضافہ کرتا ہے. ڈاکٹر محمد طاہر القادری یقینی طور پہ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں، ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم سیاسی بیانات دینے کی بجائے اور دل سے تائید کرنے کی بجائے ہمیں اس کارواں میں شامل ہونا چاہیے. ہمیں اپنے دامے درمے قدمے سکھنے جس طرح سے ان کے ساتھ ہم دست و بازو بن سکتے ہیں، ہمیں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس مرد حق کی پیروی کرنی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو یہ میرے کچھ جذبات تھے. اب وطن کے حوالے سے بات کریں گے اور ختم کریں گے آج کے اس پروگرام کو. کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ اختتام تو ضرور ہو، لیکن یہ جدائی کا اور دائمی جدائی کا ایک سلسلہ نہ ہو. انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ جاری و ساری رہے گا. جی میرے پاس ابھی مجھے بتایا عدنان صاحب نے کہ ایک آئٹم ابھی ہم نے پرفارم کرنا ہے. محمد کامران صاحب میوزیشین اکاڑا سے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے، وہ وطن کے حوالے سے ایک ملی نغمہ پیش کریں گے اور آپ کامران کے فن سے بھی محظوظ ہوں گے اور کامران کی آواز سے بھی محظوظ ہوں گے. بہت ساری تالیوں میں محمد کامران خان ملی نغمہ پیش کریں گے. کیا نام ہے؟ محمد کامران صاحب. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. ہاں اللہ کا کرم ہے. یہ ادھر بچے ادھر لے کر آئیں. یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں.
مجھے پتہ ہے یہ وہ سورس ہے جو ہمارے رشتے اور رابطے کا ذریعہ بنے. اور السلام علیکم، کیا حال؟ اللہ کا شکر ہے سر. آپ سنائیں. میں نے آپ کا اسپیشلی شکریہ ادا کرنا تھا. تو وہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی اور اسمبلی کے سامنے، پنجاب اسمبلی کے سامنے، تو جواد صاحب بھی موجود تھے، بھٹی صاحب بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا وہاں. باقی ان کے احباب سے میرے پہلے سے روابط تھے. ان سے اس دن پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اور میں چونکہ منہاج القرآن ان احتجاجوں کے سلسلے میں آپ نے بڑی بڑی دلیریاں دیکھی ہیں. اس آدمی کی دلیری اس دن کی، چونکہ جوں ہی یہ آئے تو ہم سب آپس میں بات کر رہے تھے، وہ ہمیں دن بھی یاد ہے، آپ کے وہ کپڑے بھی یاد ہیں جب آپ نے مجھے فون نمبر اپنا لکھوایا تھا. تو منہاج القرآن والے اپنے دوستوں کو بھولنے والے نہیں ہیں. آپ ہمارے خاندان کا حصہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. یہ آپ کی گریٹنس ہے سر. سر ازراہ تفنن میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. خرم صاحب نے کہا کہ جی یہ انہوں نے رشتہ ہمارا استوار کیا. عدنان نے کہا یہ وہ سورس ہے جنہوں نے خرم نواز گنڈا پور سب تک پہنچایا. میں کہ پرانے زمانے تو رشتے نائی کرواؤں ہوں سے، آج الیاس نے کروایا. بہت ساری تعلیم. پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور. عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور. جاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن. تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن. رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو
دمن اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن۔ میرا دل تیری محبت کا ہے جہاں بخش دیا، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، میرے وطن اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ یہ عرض وطن مہر بداماؤ جہاں تاب، یہ عرض وطن مہر بداماؤ جہاں تاب، یہ شاعر مشرق کے تخیل کا حسین خواب، یہ قائد اعظم کا اجالا ہوا ماہتاب، یہ صبح نگاراں کا وطن میرا وطن ہے، یہ دیس میرا دیس۔ یہ تھے محمد کامران، آپ کے سامنے ملی نغمہ پیش کر رہے تھے۔ اور کامران کے بارے میں ایک بات ضرور بتا دوں، کامران اکاڑا میں میوزک ٹیچر ہیں، دیپال پور میں اسپیشل ایجوکیشن میں، اور موجودہ ہمارے جو اسپیشل اسٹوڈنٹس ہیں، موجودہ نسل کے جو یعنی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے خراب کر رہے ہیں تو وہ جناب ان کی تربیت پہ یہ مامور ہیں، اور میوزک جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کے، ان کے ساتھ میری سب کے ساتھ دوستی ہے، اس لیے امید ہے کہ مائنڈ نہیں کریں گے، ویسے کار بھی لو تو کی فرق پڑتا۔ تو بات یہ ہے، تو جناب میوزک جو ہے وہ ہمارے سبجیکٹس کا حصہ ہوتا ہے، چونکہ ہم نے سماعت کے ذریعے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کرنی ہوتی ہیں، اور اسپیشل ایجوکیشن میں جو ہے وہ بہت ساری اسکلز ایسی ہوتی ہیں جو میوزک کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں، خاص طور پہ ایم سی سی اسٹوڈنٹس کو جو مینٹلی چیلنج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ کامران کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے ابھی یہ وہ شخصیت ہے اور گناہ دی وہ گتھلی ہے جس کا آپ نے صرف ابھی ایک پرتو دیکھا ہے۔ اس شخص کی آواز میں کبھی نعت سنیے گا، آپ کو لگے گا کہ نعت آسمان سے نازل ہو رہی۔ جی، نعت کے 2 شعر پیش کرنے کے لیے محمد کامران خان کو زحمت دیتا ہوں، بلکہ زحمت نہیں دیتا، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا احساس ہے۔ تشریف لائیں۔ سر بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں پہلے گانا گا چکا ہوں اور یہ رول کی وائلیشن ہے، لیکن اجازت کے ساتھ جی ضرور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے
اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی، پوچھتا معنی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی، پوچھتا معنی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، ہر سیاہ رات میں سورج ہے، حدیثیں ان کی، ہر سیاہ رات میں سورج ہے، حدیثیں ان کی، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، اور وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ مقطع عرض ہے، فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ جزاک اللہ۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، اور وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ اس کے حوالے سے مجھے یاد آیا احمد ندیم قاسمی کے ایک دو اشعار آپ کی سماعت کی نظر
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اور احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، ایک بار اور تو اقصیٰ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ یہ کامران تھے، اور کامران کے بارے میں میں نے یقینی طور پہ درست کہا تھا، نعت کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دلکش آواز دی۔ دوستو، کیونکہ پروگرام کا اختتام ہے اور ہم انفارمل طریقے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ ہم کمپلشنز کو اور روایات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے، نعت کے بعد میوزک کا آئٹم آنا جو نہیں چاہیے، لیکن پھر وہی میری رگے ظرافت جو ہے وہ پھڑکتی ہے بار بار۔ احمد فراز کا شعر مجھے یاد آیا، احمد فراز نے کہا تھا کہ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لیں، غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لیں، کیوں نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ تو یہ اچھی بات ہے جی، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس آئٹم جو ہے وہ نشہ بڑھانے کے لیے ایک آئٹم موجود، اور ہمارے ایک دوست اکاڑا سے تشریف لائے ہوئے فلوٹ بہت اچھی بجاتے ہیں، بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، فلوٹ اچھی بجاتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ جو ہے وہ اپنی منزل اٹین کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، ہیر ابھی تک نہیں دریافت ہو سکی، یا دریافت نہیں ہو سکی اور یا منظر عام پہ نہیں آ سکی، یہ ابھی تک تحقیق طلب ہمارا ہے۔ ہارون رشید جناب فلوٹ کے ساتھ۔ لوکاں نو تے لب گئی نا کم از کم، ہیر دی کتاب تے لب گئی، پڑھنا آپ تے لے۔ ہاں جی تھینک یو۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، یہ وہ دعا جو ہمارے دلوں سے نکلتی ہے، اور یقینی طور پہ انشاءاللہ اس مملکت خدا داد کا مستقبل بہت روشن ہے، بہت تابندہ ہے، چونکہ اس میں اس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں، اس کے ساتھ اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، اس کے ساتھ علماء کی کاوشیں ہیں۔ تقریب بہت طویل کی جا سکتی ہے، تقریب کو ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن آپشن ریسٹورنٹ میں کھانا ہمارا منتظر ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے۔